ہی فقط نہیں کیا، ایک لباس میں کھڑا کر دیا۔ حاجی کا لباس، حاجی کا لباس کیا ہے؟ آپ نے اس پر غور فرمایا؟ بادشاہ ہے، صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے، بڑا با اختیار وزیر اعظم ہے، بڑا با اختیار اپنے ملک کا صدر ہے، بڑا با اختیار اپنے ملک کا کمانڈر ان چیف ہے، بڑا با اختیار اپنے ملک کا حاکم وقت ہے۔ کپڑے اتارو، وردی اتارو، صدارت کی وردی اتارو، کمانڈر ان چیف کی وردی اتارو، حاکمیت کی وردی اتارو، وہ لباس پہنو جو قبر میں مل رہا ہے۔ یاد کرو اس کو، اس میں جانا ہے قبر میں۔ ایک چادر گلے میں ڈال لو، ایک چادر باندھ لو، دو چادریں۔ یہ ہے حج کے مسافر کا لباس، اللہ کے مہمان کا لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، سبحان اللہ، قربان جائیے اسلام کی اس، آپ کو افریقہ کا مسلمان سوٹ بوٹ میں نظر نہیں آئے گا، پاکستان کا مسلمان سوٹ بوٹ میں نظر نہیں آئے گا، اور امریکہ کا مسلمان جو ہر وقت سوٹ بوٹ میں بندھا رہتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، سوٹ پہنتا ہے، وہ اس میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو فرانس کا مسلمان، اب اس وقت 50 لاکھ مسلمان ہیں فرانس میں، اس وقت 20 لاکھ مسلمان ہیں برطانیہ میں، اس وقت 40 لاکھ سے اوپر مسلمان ہیں امریکہ میں، اور اب بڑی جدوجہد ہو رہی ہے کینیڈا میں، اور انشاءاللہ کینیڈا میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ رشیا کے ڈس انٹیگریشن کے بعد، رشیا کے ٹوٹنے کے بعد اب کینیڈا سب سے بڑا ملک ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے مسلمان سوٹ بوٹ ٹائی میں ہر وقت، لیکن سبحان اللہ مکہ معظمہ میں آئے، میدان عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک چادر گلے میں پڑی ہوئی ہے اور ایک چادر بندھی ہوئی ہے، اور لبیک اے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، سلاموں کے نذرانے، سلاموں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں دربار مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو وہاں روب زمین کا مسلمان، آپ کا بھائی، مسلم قومیت کی بنیاد پر آپ ایک قوم ہیں، وہ آپ کا بھائی وہاں آپ کو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں اس کو آپ کی ملاقات اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ حج کے پیچھے اسلامی اخوت، یونیورسل مسلم بردرہڈ، ایک عالمی اسلامی اخوت کا ایک پورا منظر اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ شاہ و گدا، وزیر و سفیر، امیر و کبیر، آقا اور محکوم، حاکم اور محکوم، آقا اور خادم، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آباد۔ یہ منظر مسلم قومیت کا تصور اور ایک اکتائی اور یکتائی کہ روب زمین کے مسلمان ایک مقام پر، ایک مرکز پر اکٹھے ہوں، یہ حج کا وہ عظیم فلسفہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی مال و دولت کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور تمام برائیوں سے بچ کر، اسلام کے حکم کی تعمیل میں اسلامی اخوت کا لباس پہن کر، اسلامی اخوت کا لباس، یہ ایک چادر اوپر اور ایک چادر بندھی ہوئی ہے، حاجی صاحب کا احرام، بادشاہ کا بھی یہی احرام ہے، غریب کا بھی یہی احرام ہے، امیر کا بھی یہی احرام ہے، اور فقیر کا بھی یہی احرام ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتے ہیں جو اس شان کے ساتھ، اس لباس میں جب ہمارے دربار میں حاضر ہوتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، ضیف الرحمن، حاجی ضیف الرحمن ہے، اللہ کا مہمان، اور جو اس شان کے ساتھ میں حاضر ہوا، اللہ کا مہمان بن کر آیا، اور تمام رسوم جاہلیت کو اپنے قدموں سے رونتا ہوا ہے،
دنیا کے تمام نسلی اور لسانی اور علاقائی ان تمام رشتوں سے منہ موڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑنے کے لیے یہاں آیا. جب وہ ہمارے یہاں سے واپس جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ بشارت ہے اس حج پر. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ حج اور زیارت کی سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. جو حاضر ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بار بار اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے. جو حاضر نہیں ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک در کی زیارت نصیب فرمائے. حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, الحج المبرور, الحج المبرور. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حج مبرور, حج مقبول. حج مقبول یعنی حج مقبول کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے اپنے حلال کی کمائی سے حج کیا, حرام کی کمائی نہیں, ہیروئن کی, اسمگلنگ کی, چرس کی, اسمگلنگ کی, حرام کی, رشوتوں کی آمدنی جو ہے اس سے حج تو قبول ہوتا ہی نہیں بلکہ الٹا گناہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے فرمان کے خلاف حرام پیسے سے, رشوت کے پیسے سے اس نے حج کیا. تو حج مقبول, الحج المبرور, مبرور کا مطلب مقبول. الحج المبرور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور مقبول حج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی جزا, اس کا صلہ صرف جنت ہے. جس کو جنت کی خواہش ہو, حج اس پر فرض ہوا ہو, استطاعت اس پہ آ گئی ہو, موجود ہو, اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے. اور اگر حج نہیں کرتا اور مر جاتا ہے تو چاہے فلیمت ان شاء یہودین او نصرانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے, ہماری امت میں سے نہیں ہے. ہمارا امتی وہی ہے کہ جب اس پر حج فرض ہو جائے تو فوراً اس حج کے فرض کی ادائیگی کا اہتمام کرے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ حجاج کرام کو خوشخبری بشارت دی ہے گناہوں کی معافی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں جو حجاج حاضر ہوں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار و سیاہکار کی, ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحان